تھوڑا سا ٹیبل یا آگے کریں تاکہ ہاں جی تاکہ کتاب ہاں بس 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 الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا الصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین نذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دل الفت سرکار بسانے کے لیے جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے دل کے یہ نقش میں سجا میں الحمدللہ تعالی ابھی چند مہینے پہلے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور یہ جو شعر ہے اس وقت بالکل جب حضور کا گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے تو بے خود کیے دیتے ہیں آئے بندہ خود میں رہتا ہی نہیں ہے اور جو خود رہے خود میں رہے وہ کچھ پا نہیں سکتا دل کے لگا کر
یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، فتح سرکار بسانے کے لیے اور سناتی ہے یہی آیت ہی پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی عزت میرے آقا کی گھرانے کے لیے عزت میرے آقا کی گھرانے اور ہمیں تو کیسے جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے جب آپ کا کرم سارے زمانے اور سرور نہیں آیا جو بلاوا کی دل سے سرور نہیں آیا بلاوا کی دل سے یہ تیری طلب دل فتح سرکار بسانے کے لیے جایا حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں آج حاضر ہیں اور آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ 10 دن کے لیے اللہ کے ہاں اپنا ڈیرا جما کے بیٹھے ہیں اور آپ باقیوں سے اس لیے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ آپ مرشد کا وسیلہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ آپ مرشد کا وسیلہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم صفی امتیاز صاحب کا اور خصوصاً پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت صفی صاحب کا
صوفی شوکت علی قادری صاحب کا اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، ان کے فیض و برکات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ اور صوفی صاحب کی محبتیں ہیں جو بار بار کھینچ کر لاتی ہیں۔ غالباً کئی سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور میں بھی یہاں یقین جانیے جب بھی یہ دعوت دیتے ہیں تو نہ ہی خطیب بن کر، نہ ہی کوئی عالم مفتی بن کر، یقین جانیے میں صوفی صاحب کا ایک ادنا عقیدت مند بن کر حاضر ہوتا ہوں۔ اور میرے لیے خوشی ہوتی ہے، مجھے درس تو ہر روز ہوتے ہیں ہمارے، یہ بچہ ساتھ ہے، یہ ریکارڈنگ کرتا ہے، ہر روز کرتا ہے، ہر روز گھنٹوں پر آدھا گھنٹہ، تو فجر کی نماز کے بعد ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد ہے۔ لیکن خوشی ہوتی ہے جب ایسی ہستیوں کے پاس ہم آتے ہیں، تو یقیناً جب ہم آتے ہیں تو ان کے پاس جو رپورٹ جاتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا ولی خوش ہو جائے تو اللہ خود خوش ہو جاتا ہے۔ جب اپنا لالچ ہے، اس لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ اگر یہ موقع نہ دیتے تو میں آپ کی زیارت نہ کرتا۔ اللہ پاک آپ سب کا اتفاق اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے ہم جیسوں کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ معاف فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فجر کی 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یقین جانیے کہ جب بھی میں آتا ہوں میں پوچھتا ضرور ہوں کہ مضمون وہاں پہ کیا ہوگا۔ انہوں نے بھی حکم فرمایا کہ اصلاحی جو گفتگو ہو جائے، لیکن میں جب بھی آتا ہوں یہ ایک فیض ہے قبلہ صوفی صاحب کا، کہ پتہ نہیں کتنے مضمون سوچتا ہوں، کتنے بناتا ہوں راستے میں، پھر وہ بدل لیتا ہوں، پھر وہ بدل لیتا ہوں۔ یقین جانیے میں ممبر پر کہہ رہا ہوں، ابھی جب داخل ہوا ہوں تو کچھ ذہن اور تھا، کچھ ذہن اور تھا، اور جب داخل ہوا اور آپ لوگوں کی زیارت شروع ہوئی تو پھر ایک بات ذہن میں اور آ گئی۔ اپنا ہے کچھ نہیں، وہ سائیوں کا مال ہے، یہ بھی رزق ہے، وہ جو اللہ کے دیوں میں سے خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون۔ ایک تو وہ مال کی صورت میں خرچ ہوتا ہے، خدا کی قسم آپ پوچھ لیجئے مفتیان کرام سے، قبلہ صوفی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ یہ بھی رزق ہے، یہ بھی کیا ہے، اس کی تقسیم بھی میرے مصطفیٰ کرتے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرتا ہوں، دیتا کون ہے، اور وہ علم کے باب میں ہے، کیا ہے، علم کے باب میں ہے، تو یاد رکھ لیں تقسیم میرے مصطفیٰ کی ہے۔ تو تقسیم جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں، جس طرح کا ذوق رکھنے والے ہوں، ہاں جی، وہ جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس کا ذوق کیسا ہے۔ یقین جانیے ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عاشقوں کی جان، خلیفہ اول بعد الانبیاء، تمام تر امت میں سب سے افضل مقام پر، سب سے پہلا نمبر جن کا ہے وہ کس کا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ ان کا ذوق بھی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، اور عمر فاروق کا ذوق جو ہے وہ بھی جانتے ہیں، عثمان غنی کا ذوق کیا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، اور حیدر کرار کیا چاہتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جو اشکال ہوتے ہیں ذہن کے اندر، جو چیزیں ہوتی ہیں، یقین جانیے وہ جانتے ہیں، اس کے مطابق پھر تقسیم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں نا، ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ کرے ہم ایسے ہی ہو جائیں، یعنی ہمیں ایسا ہی اللہ کر دے جو ہماری زبان سے جاری ہو، اس پر ہم بھی عامل بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں، اور جتنے عقیدت مند ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ سب بن جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فجر کی پہلی آیت مقدسہ
جس میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے. کیا کھایا ہے؟ وہ تو ہر چیز کے کھانے سے پاک ہے، نہ وہ کسی کی قسمیں کھاتا ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہو کر قرآن پاک میں 46 مقام پر، 46 مقام پر، یہ بھی ایک تحقیق ہے، آگے بڑھ جائے بعد میں ہو سکتا ہے ایسا بھی، لیکن اس وقت تک جو علماء کی تحقیق ہے وہ کہہ رہی ہے کہ قرآن پاک میں 46 مقام، 46 مقام ہے جہاں اللہ نے محبوب کی قسم کھائی ہے. محبوب کی کیا کھائی ہے؟ وہ جب بھی کھاتا ہے یا محبوب کی قسم کھاتا ہے یا محبوب کے لیے قسم کھاتا ہے، کبھی وہ محبوب کی نسبت کی قسم کھاتا ہے، تو یہ اس کا معمول ہے کہ وہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی. قسم ہے ہر فجر کی نہیں، جب وہ خوب روشن ہو جائے، جب وہ اپنی روشنی ہر طرف پھیلا دے، جب اندھیرے چھٹ جائیں اور وہ اپنی روشنی ایسی پھیلائے کہ ہر طرف نور ہی نور ہو جائے. علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ فجر سے مراد خود حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کیا ہے؟ جب ظلم کا اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، دنیا ظلم، شرک، بربریت میں ڈوبی ہوئی تھی اور ہر طرف گٹر ٹوپ اندھیرا تھا، اللہ پاک کو اپنی مخلوق پر ترس آ گیا، رحم آ گیا، اور اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر، روشنی بنا کر اس کائنات میں بھیجا. جس گھڑی حضور تشریف لائے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی آیا آمینہ کا لال، رب کعبہ نے قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے مصطفیٰ اس لمحے کی جب تو دنیا میں تشریف لا رہا تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ اپنے حجرے میں موجود تھی، اور روشنی اتنی چمکی کہ شام کے محلات جو تھے وہ روشن ہو گئے، نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا میرے مصطفیٰ اس گھڑی کی قسم، اور اگر قسم سے بات شروع ہوئی تو حضور نے صرف اس گھڑی کی قسم نہیں کھائی، اس دن کی قسم، اس دن کی قسم جب فجر پھوٹ پڑی، اندھیرا ختم ہو گیا، روشنی جو تو ہر طرف روشنی ہر طرف چمک گئی، تو رب نے فرمایا والضحیٰ. کیا؟ شیخ محدث دہلوی نے کہا کہ اس سے مراد میلاد پاک کا دن ہے. کیا ہے؟ میلاد پاک کا دن مبارک ہے. اچھا دن کی قسم ہے تو پھر رات کی بھی قسم ہوگی. فرمایا ہاں واللیل اذا سجا، رات کی قسم. اس کے ترجمے کئی ہیں، لیکن ایک جو اس وقت میں کر رہا ہوں اس لیے کہ مضمون خاص ہے، اگر باقی بھی کروں پھر وقت زیادہ ہو جائے گا اور آپ سنتے رہتے ہیں. اس سے مراد حضور کا چہرہ پاک بھی ہے، اس سے مراد سورج بھی ہے. کہیں آپ یہ نہ کہہ دینا کہ دیکھیں جی یہ کیا ترجمہ کر، یہ میرا نہیں، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دعا سے مراد مصطفیٰ کریم آقا کی ولادت کا دن ہے، واللیل سے مراد آقا علیہ السلام کی آمد کی رات ہے، اور والفجر سے مراد وہ گھڑی ہے جب حضور تشریف لائے.
کیا ہو گیا؟ آقا تشریف آوری ہو گئے. آگے پڑھیے، قرآن کہتا ہے والفجری وليال عشر، والفجری، فجر کی قسم، وليال عشر، اور وليال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم. کتنی راتوں کے لیے آئے ہو؟ آگے حکومت کی مرضی وہ 9 نہ کر دیں. یہ حکومت کی مرضی، وہ ابھی سے انہوں نے حساب کتاب لگانے شروع کر دیے اور ابھی سے وہ حوالے دے رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو روزہ ہے نا وہ 29 ہوں گے اور جمعے کو انشاءاللہ تعالی عید ہوگی. کیا ہوگی انشاءاللہ تعالی؟ یہ ہماری منشا نہیں ہے، یقین کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع مل جائے، اور آپ کو اگر مل گیا تو آپ تو پیر و مرشد کا خطاب تو آپ ویسے ہی سنتے رہتے ہوں گے، لیکن اگر جمعہ بھی ہو اور جمعۃ الوداع بھی ہو اور آگے مرشد کی زیارت بھی ہو، میں کیا بتاؤں آپ کو. اگر ایک گلی ہے جو اس میں چلے گئے نا تو پھر انہوں نے تو ایک دن ہی بلانا ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ان کی مہربانی. یقین میرا تو خطاب ویسے بھی رات کو بھی ایک جگہ پہ پہنچنا ہے اور عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد ہر روز کر رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو فجر ہے، فرمایا والفجر، قسم ہے کتنی جی؟ کس کی؟ پہلے کہا کہ فجر کی قسم، کس کی؟ پھر کیا فرمایا آگے؟ وليال عشر، عشر کتنے ہوتے ہیں جی؟ 10 راتوں کی قسم. میرے مصطفیٰ اس فجر کی قسم جب تیرا نور طلوع ہوا، جب تو دنیا میں بھیجا گیا، جب تو دنیا میں تشریف لایا، جب تو آیا تو مجھے اس لمحے کی قسم. وہ لمحہ بڑا عظیم تھا، وہ لمحہ بڑا، اگر پوچھنا ہے تو حضرت حلیمہ سے پوچھ لو، اس سے بھی پہلے حضرت آمنہ سے پوچھ لو، کتنا عظیم لمحہ تھا. آگے فرمایا وليال عشر، 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی. باقی مراد معنی بعد میں بتاؤں گا، پھر آگے سنیے. والشفع والوتر، جفت کی قسم. کس کی قسم؟ جفت کی قسم، یعنی 2 کی قسم. آگے کیا؟ والوتر، اور طاق کی قسم. جفت راتوں کی قسم اور طاق راتوں کی قسم. میرے مصطفیٰ دیکھ کہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے قسم کھا رہا ہوں. مجھے 21 کی قسم، 21 کی رات کی قسم طاق ہے. پھر کہ یہ نہ سمجھ لیں تو طاق رات کو فیض مل گیا، جفت کو کیوں نہ ملے. اس نے کہا سنو مجھے جفت کی قسم، مجھے 22 کی قسم، پھر 23 کی قسم، وہ طاق ہے. مولا آگے طاق راتوں نے صرف کہا نہیں، مجھے 24 کی قسم، 25 کی قسم، 26 کی قسم، 27 کی قسم، 28 کی قسم، 29 کی قسم، اور پھر فرمایا مجھے ہر جفت 30 کی قسم. والشفع جفت، والوتر کس کو کہتے ہیں؟ طاق رات کو، مجھے طاق راتوں کی قسم. پہلے بھی نبی آئے 40 دن تک روزہ رکھتے رہے، پھر وہ کیتور پہاڑ پر بلائے جاتے رہے. 40 دن کے روزے کے بعد جب وہ کیتور پہاڑ پر بلائے گئے، گفتگو کر رہے تھے، کہا عرض کی باری تعالیٰ میرے جیسا خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ 40 روزے رکھ کر آیا ہوں. کتنے جی؟ 40 روزے رکھ کر آیا، 40 صوم رکھ کر آیا ہوں. پھر آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کا کلام سن رہا ہوں. باری تعالیٰ مجھ سے زیادہ بھی کوئی خوش نصیب پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو کتنے رکھ کر آیا ہے؟ 40 روزے رکھ آیا. یہاں تو 29 اور 30 والے بھی ہیں. 29 اور وہ جب ایک روزہ رکھیں گے، کتنا جی؟ تو جب افطار کا وقت آئے گا تو میرے آقا نے بھی فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک ملاقات کے وقت اور ایک افطار کے وقت. فرمایا کہ جب وہ روزہ کھولیں گے، اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان تو 70 پردے ہیں.
कितने पर्दे हैं? 70 पर्दे हैं। तू मेरी बात सुन रहा है, तू अर्ज करता है, मैं तेरी बात सुन रहा हूं। जब उम्मत मुस्तफा एक रोजा रखेगी तो उसको इतना अजर दे दूंगा कि हर पर्दा हटा दूंगा। फरिश्तों को कहूंगा कि अपने मुंह रोजेदारों के मुंह से लगा लो। फिर मैं खुद कहूंगा कि तेरे और मेरे दरमियान तो 70 पर्दे हैं, ये 70,000 पर्दे हैं, उनके दरमियान एक पर्दा भी नहीं होगा जो मुंह से मांगेंगे अता कर दूं। मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, आप खुश नसीब हैं कि जब आप और मेरे नबी आए, मेरे और आपके नबी आए, ताजदारे कायनात आए, फख्रे मौजूदात आए, रहमत आलम आए। रब ने जो भी दिया ऐसा दिया, किसी और को नहीं दिया था। मैंने कहा वो भी ज़ौक़ के मुताबिक देता है और आगे भी ज़ौक़ ही होता है। जो चाहिए होता है वही मिलता है, जो चाहिए होता है वही मिलता है। तो कहा मुझे जुफ्त की कसम और ताक की कसम। क्या कसम जी? वल्लैली इज़ा यस, तो उसने कसम खा दी। अब आइए मुहद्दिसीन से पूछिए, आप किताबें देख लें, मुफस्सिरीन लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि इससे मुराद क्या है, फजर से मुराद हुजूर की वो घड़ी है जब तशरीफ लाए। कुछ मुफस्सिरीन ने कहा इससे मुराद कुरान है, जब कुरान उतरा माह रमजान और मुबारक के महीने में, जब वो घड़ी आई, जब कुरान उतारा गया हुजूर के कलमे अतहर पर, तो अल्लाह पाक ने उस घड़ी को 1000 महीनों से अफजल कर दिया। कितने महीनों से? और साथ जो जुड़ा हुआ था दिन रात दिन रात दिन रात, ताक रात में उतारा था। फरमाया न जुफ्त देखो न ताक देखो, न जुफ्त देखो, सिर्फ रमजानुल मुबारक की हर घड़ी में एक लम्हे में फरमाया कि कई हजार गुनाहगार, बादों ने कहा 6 लाख गुनाहगार, कितने जी? हर घड़ी में बख्शे जाते हैं। फरमाया सारे मिला लो जितने बख्श दिए हैं ना, उसको लाकर आखिरी 10 रातों में रख दो, और आखिरी 10 रातों का फैज जुमातुल विदा में रख दो, और जुमातुल विदा का फैज लैलतुल क़द्र में सारा मिलाकर रख दो, और फिर आखिरी रात में इतना फैज बांटो, इतना फैज बांटो कि कोई शख्स महरूम न रहे। ये 10 रातें उलमा ने कहा ये हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें आप कमाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कई लोग बाहर कमाई कर रहे हैं ना, वो कहते हैं अगर बाहर होते तो पता नहीं कितने हजार कमा लेते। यहां जो आपको मिलेगा वो एक तो है, मैंने कहा रिज़्क़ है जो आप ले रहे हैं, और जब जाएंगे तो इंशाल्लाह कमी नहीं रहेगी। जिन पर मुर्शिद की नजर होती है, जो सरकार के गुलाम होते हैं, जो वक्त देते हैं, हदीस पाक में अगर कोई कुरान पढ़ रहा हो और उसे दुआ मांगने का मौका भी न मिले तो अल्लाह पाक फरमाता कोई बात नहीं, ना मांगे, मुझे पता है उसे क्या चाहिए। तो आप ये ना समझे कि अब आपके 10 दिन ये कोई ऐसे आप बैठे हैं, ये पहली उम्मतों का तरीका था। ये पहली उम्मतों का, वो पूरी जिंदगी दे देते थे। उन्हें अल्लाह पाक ने 400 साल तक, कईयों को 1000 साल तक, कईयों को 1700 साल तक उम्र दी। उन्होंने जहाद किए, दिन की इबादत की, जहाद किया, रातों को कयाम किया, फिर कहने लगे हम बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम भी खुश नसीब हो, लेकिन उनकी खुशी भी देखो ना जिन पर मैं इतना मेहरबान हो रहा हूं कि एक रात कितनी भाई 1000 महीनों से अफजल अता कर रहा है। और 1000 महीने कितने बनते हैं? तकरीबन 83 साल। कितने? 83 साल और 2 माह और कुछ दिन बनते हैं। तो फरमाया सुन लो अल्लाह पाक ने कितना करम कर दिया, कितनी मेहरबानी कर दी कि तुम्हें लैलतुल क़द्र अता की, रमजानुल मुबारक अता किया। और इसी को फिर कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने पहले फरमाया इन्ना बेशक, आगे
انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے اس کو۔ کون لے کر آیا تھا؟ جبریل امین آئے تھے نا؟ ان کا ہاں جبریل امین لے کر آیا ہے۔ یہی بات ہے شب معراج میں کون لے کر گئے تھے؟ بولنے ذرا کون؟ تو جب پریس ریلیز جو تھی وہ جاری ہوئی، اس کی خبر بنی، اور دنیا کی عظیم کتاب، دنیا کی تمام تر کتابوں کی سردار کتاب، اس میں اس کی پہلی ہیڈنگ لگی تو کیا لگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب سنیے خبر کیا لگی؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ، آگے کیا ہے؟ اسرا، اسرا کا معنی کیا ہے جی؟ سیر، جس نے سیر کروائی۔ باری تعالیٰ لے تو جبریل گیا تھا، لے تو جبریل امین گئے تھے، تو فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی یا جس نے سیر کروائی، تو یہاں جبریل کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ فرمایا سن لو، جبریل کا تو ایک بہانہ تھا، تمہیں بتانا تھا کہ مصطفیٰ کی ذات ایک رات کے لیے غار ثور میں چلی جائے۔ کہاں چلی جائے؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حزن ہے، ڈر ہے، کہیں کافر جو ہیں وہ حملہ نہ کر دیں اور اس غار تک پہنچ نہ آئیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے ابو بکر، غم نہ کر، ایک تو ہے، ایک میں ہوں، ہمارے ساتھ اور بھی ایک ہے۔ اور کون ہے؟ ان اللہ معانا، ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے۔ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں جبریل امین آئے تھے لے گئے، رب نے کہا میں ساتھ تھا، میں لے گیا، میں لے گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتارا آ کر کس نے؟ اس کا بھی ذکر کیا قرآن پاک میں، جبریل امین لے کر آئے ہیں، لیکن خاص فرمایا کہ سن لو یہاں پر انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، ہم نے نازل کیا۔ اور کب کیا؟ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ کب کیا ہے جی؟ آگے قرآن خود ہی کہہ رہا تھا، حاجی صاحب صوفی صاحب حیران ہو جائے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، تمہارے پاس شعور، تمہارے پاس شعور اور ادراک نہیں کہ تم جان سکو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ سے پوچھو، تاجدار کائنات سے پوچھو یہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کس سے افضل ہے جی؟ تو اس میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ بھی 1000 مہینوں کا، اس میں جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ سانس لینا کی بھی عبادت ہے، اور آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، جب آپ افطار کریں گے پینا بھی عبادت، پینا بھی، اور جب آپ بات کرتے ہوں گے تو مجھے یقین ہے، میرا ظن ہے آپ نیکی کی بات کرتے ہوں گے، کوئی مسائل پوچھتے ہوں گے، قرآن پاک پڑھتے ہوں گے، یہ ظن پر میں بات کر رہا ہوں، تو آپ کا ایک ایک لفظ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ ایک ایک لفظ عبادت ہے۔ تو اب آ جائیے، میں آپ کو یہاں لے کر آیا کہ ماہ رمضان المبارک کی ایک رات ہے، اس کی فجر کی بھی قسم ہے، اس کی رات پوری کی بھی قسم ہے، دنوں کی بھی قسم ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پیچھے کیا فرمایا؟ فمن شاہد منکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سارا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا، اور خود فرمایا کہ اس میں تمہیں کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے۔ بولنا ذرا، کیا دیا ہے جی؟ قرآن پاک نازل کیا۔ قرآن بھی برکت والا، عظمت والا،
शान वाला, और जिनके कल्बे अतहर पर उतरा नुज़िल अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अजमत वाले, आप भी अजमत वाले। फिर क़यामत तक कुरान पाक को पढ़ने वाले एक हरफ पढ़ें, एक नेकी, कितनी नेकियां जी? एक नेकी को बढ़ा दिया, 10 नेकियों के बराबर कर दिया। फिर फरमाया अच्छा 10 भी कम है और बढ़ा देता हूं, 700 गुना बढ़ा देता हूं। बारी ताला कोई रमजानुल मुबारक में तलावत करे, फरमाया और बढ़ा देता हूं, और बढ़ा देता हूं। फरमाया रमजानुल मुबारक का रोजा हो या कोई अजर हो, फरमाया क़यामत के दिन में खुद अता करूंगा। कौन अता करेगा जी? बोलना जरा, खुद अता करूंगा। तो कितनी बड़ी बात है कि हमें रमजानुल मुबारक मिल गया। अब यहां लाकर आपको बताना चाहता हूं, जो इस्लाही पहलू है इसके, वो बताना चाहता हूं अब कि हमें 2 चीजें मिली। कितनी थी? बाकी सारी चीजें उनके सदके मिले। एक हुजूर की जात, जो मिला हमें, जितना मिला सदका हुजूर के सदके कुरान मिला। क्या मिला? अब तकसीमें 2 हैं। जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं कि आप नेमत हैं, आप क्या हैं? आप जैसी नेमत अल्लाह ने और कोई पैदा नहीं की। वो जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है तो जश्न मनाते हैं। क्या मनाते हैं? और किबला सूफी साहब मुहतरम का, आपका अंदाज तो निराला होता है। खुद बाहर तशरीफ लाते हैं, यहां से जुलूस निकलता है और हुजूर दाता साहब के कदमों में जाता है। ऐसे ही है, सिर्फ आप नहीं, हर मस्जिद में जश्न होता है, हर मस्जिद में। अब जब हम वो जश्न करते हैं तो कुछ लोग जो उम्मत तो हुजूर की कहलाते हैं, उस जश्न को नहीं मानते, कहते हैं ये बिदअत है। क्या है? अब हमने माना हुजूर नेमत है और कुरान भी, वो कहते हैं कि सिर्फ कुरान जो है ना, कुरान वो हमें नेमत मिली है, कुरान का जश्न मनाना चाहिए। वो कहते हैं, मनाते हैं, हरम में भी मनाते हैं, पाकिस्तान में मनाते हैं। कोई मस्जिद रमजानुल मुबारक में 21 रमजानुल मुबारक से लेकर 29 रमजानुल मुबारक तक हर मस्जिद में कुरान का जश्न होता है। क्या होता है जी? अपने भी मनाते हैं हमारे, और वो पराए भी, जो हमें कहते हैं कि जश्न मनाना बिदअत है, क्या है, वो भी जश्न मनाते हैं, वो भी इत्तबा करते हैं, उलमा बुलाए जाते हैं। जश्न होता है नेमत का चर्चा करना। फअम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। क्या करो? चर्चा कैसे होता है? फ्लैक्स बनते हैं, हर दौर के तकाजे हैं। सहाबा किराम के दौर का तकाजा कुछ और था, ये तरक्की बाद में हुई। अब जश्न होता है, जुलूस निकले, जलसे हुए। कुरान पाक के लिए क्या होते हैं? सबसे बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं। लेकिन अब मैं जो दावत फिक्र देना चाहता हूं, हम दोनों जश्न मनाते हैं और ना मानने वाले एक मनाते हैं। कितने जी? अब हमने पहले वो कहते हैं ना, पहले अपने गिरबान में झांकना, कि हम जश्न मुस्तफा मनाते हैं, मिलाद मनाते हैं। क्यों? हमें हुजूर मिल गए। क्या मिल गया जी? वो कुरान का जश्न मनाते हैं, वो कहते हैं हमें कुरान मिल गया। क्या मिला? अब हम दोनों को सामने रखकर हमारा जो मुआशरा है, इस वक्त जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या कुरान के मानने वाले और जश्न मुस्तफा बनाने वाले, दोनों से सवाल है। सिर्फ दावत फिक्र देने के लिए, क्या हम जो जश्न मना रहे हैं उसके तकाजे भी पूरे कर रहे हैं? जो वो लेकर आए, जो हमें देना चाहते हैं, क्या जश्न मनाने वाले, मुस्तफा का जश्न मनाने वाले, क्या हुजूर की तलीमात पर अमल कर रहे हैं?
बोलना जरा, जी बोलना, सारे बोलना, सारे जरा बुलंद आवाज। क्या अमल कर रहे हैं? बोलना, नहीं कर रहे। अब मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूं। अमल नहीं कर रहे, जश्न मनाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। हर सारों को इसमें नहीं ले रहा, मैं सारों को इसमें नहीं ले रहा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि वो क्या करते हैं दूसरे, वो भी जश्न मनाते हैं, हम भी। आओ जरा गौर करते हैं कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये जश्न क्यों मनाया जाता है कि हुजूर की आमद से पहले ये मुआशरा जिसमें शिरक था, क्या था? उसी की कसम तो अल्लाह ने खाई ना। आका की आमद से पहले बेटियों पर जुल्म होता था, बेटियां जिंदा दरगोर की जाती थी। आका की आमद से पहले माओ की इज्जत न थी, बाप फौत हो जाता तो जो माएँ होती, बाप की बीवियां होती, वो भी हिस्से में तकसीम की जाती, विरासत में तकसीम की जाती। हिंदुओं में एक गिरोह ऐसा भी है जो मां के साथ शादी करता था। आज भी एक गिरोह मौजूद है कि अगर बाप मर जाता तो मां को भी मार देते, मां को भी कत्ल कर देते। जरा वो मुआशरा, वो तहजीब देखो। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले काबातुल्लाह तो मौजूद था, लेकिन हज करना, क्या करना? उस वक्त भी हज होता था, लेकिन कपड़े उतार कर नंगे होकर हज करते थे, नंगे होकर पैदल चलकर हज करते। वहां जब पहुंचते तो वहां उन पर अजीब हरकतें थी और अजीब रस्म और रिवाज थे। फिर जब वो हज मुकम्मल कर लेते तो फिर दरवाजों से दाखिल नहीं होते, दरवाजों से दाखिल नहीं होते थे। क्या करते? अपनी दीवारें फलांग कर घरों में दाखिल होते। फिर रस्म रिवाज के, मैंने अर्ज किया, बेटियों का कत्ल है, जिससे कर्जा ले लेना है उसका वापस नहीं करना, बदमाशी है, गुंडागर्दी है, हक का दबाना है, झूठ है, फरेब है, जना है। जो खराबियां आप गिनते चली जाएं, सारी की सारी मौजूद थी। जब सारी की सारी मौजूद थी तो अल्लाह पाक ने महबूब को भेजा। वो जो कई सदियों से लड़ रहे थे, उनकी मोहब्बत हुजूर से इतनी हो गई कि जंग खत्म हो गई। जंग, वो जो बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, उन्होंने बेटियों की इज्जत करना शुरू कर दी, बेटियों के लिए खड़ा होने लगे, बेटियों की इज्जत पर, इतराक पर अपनी जानें लुटाने लगे। और फिर माहौल जो था वो बदल गया। शराब पीने वाले मटके तोड़ दिए, बोतलें तोड़ दी, बदमाशी और गुंडागर्दी करने वाले अल्लाह के वली बन गए। वली क्या, सहाबी बन गए कि करोड़ों वली उनके कदमों पर कुर्बान होने लगे। रातों को अल्लाह की बारगाह में जागने लगे और सब कुछ यार पर निछावर करने लगे। फिर नेकी में आगे बढ़ने लगे। नेकी में आका ने फरमाया, माल लेकर आओ। सब घरों को दौड़ गए। जब सब घरों को दौड़े, नेकी में आगे बढ़ना था, तो सैयदना फरूक आजम ने, जनाब हजरत सैयदना फरूक आजम ने एक बात की। उन्होंने फरमाया कि आज मुझसे आगे कोई नहीं बढ़ सकेगा, मुझसे आगे कोई नहीं बढ़ सकेगा। और क्या कर दिया उन्होंने जनाबे वाला? अपना सारा माल में से आधा माल कर लिया, और आधा माल करके दिल में तसव्वुर और ख्याल ये किया कि मुझसे कोई बढ़ नहीं सकेगा। और अगर आधा माल भी दे दूं तो किसी सहाबी के पास इतना माल नहीं कि मुझसे बढ़ जाए। ये नेकियों में बढ़ने की मिसाल दे रहा हूं। इतने में यार गार आ गए, इतने में सरकार का मंजूर नजर आ गया, इतने में आ गए है मदनी का मंजूर नजर। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। उधर हाल क्या था? आपका हाल ये था कि आपने अपना लिबास भी उतार कर टाट का लिबास पहन लिया था, बटन मौजूद नहीं थे, कांटे लगा लिए थे। क्या कांटे? और फिर मुस्तफा की बारगाह में आ गए। जब सैयदना फरूक आजम आए तो मेरे मुस्तफा ने पूछा, या उम्र खिताब, मां अब कई तो का, ये बता घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? उन्होंने अर्ज की, मेरे मुस्तफा, या ताजदारे कायनात, मेरे हुजूर जो कुछ था उसको आधा आधा कर लिया, निफ्स निफ्स कर लिया। हुजूर आधा इस्लाम के लिए,
آپ کے لیے اور آدھا گھر والوں کے لیے۔ اتنے میں یار غار آ گئے، سرکار نے پوچھا یا ابو بکر ما ابقیتک، اے ابو بکر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا حضور جو کچھ تھا، جو کچھ سب آپ کے قدموں پر لا کر نچھاور کر دیا ہے، رہ گیا گھر، اس میں اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر جنتی 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 جنتی۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ ابو بکر تھے، یہ ابو ذوق کے مطابق تھا اور قبول کرنے والے بھی ذوق کے مطابق لے رہے تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا یہ حال دیکھا تھا نا تو ایک اور صحابی گھر میں دوڑ گئے تھے اور وہ سونے کی ڈلی لے کر آئے تھے، سونے کا ڈھیلا گھر میں پڑا تھا وہ لے کر آ گئے۔ ممکن ہے آپ نے بہت کم سنا ہو یہ واقعہ۔ تو پھر کیا تھا، آقا علیہ السلام اس سے بھی پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضور بس یہ سونے کی ڈلی تھی وہ لے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے واپس کر دی۔ سرکار نے فرمایا، انہوں نے کہا حضور یہ سونے کی ڈلی تھی اور گھر میں کچھ نہیں، اور گھر میں، اور سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا کہ گھر میں اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے۔ اس سے فرمایا کہ ابو بکر تیرا قبول ہو گیا۔ اور قبول کیسے ہوا کہ جبریل امین آ گئے، کہا یا مصطفیٰ، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں پر خوشیوں کا سما ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا ہے کہ نوری لباس اتار دو۔ جو ابو بکر نے لباس پہنا ہے نا وہ تمام تر فرشتے پہن لیں، اور اللہ رب العزت نے پورے آسمان پر ایک فرشتہ ابو بکر کی شکل میں، صورت میں، خد و خال میں پیدا کیا ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ذرا ابو بکر سے پوچھئے کہ اب تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، جب سب کچھ دیا ہے نا، یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے، دنیا کا اسلوب ہے، ہاں جی، تو اب جب تنگی، راضی تو ہے نا، راضی تو میں بتاؤں دوستو آپ کو، سیدنا صدیق اکبر جو تھے کیا ہوا، آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر یوں ہاتھ کیے اور کیا کہتے، انا ربی رازم، انا ربی رازم، انا ربی رازم، اے میرے محبوب تاجدار کائنات میں تو راضی ہوں، اس سے پوچھ کر بتائیے وہ راضی ہو گیا کہ نہیں؟ اب کبھی مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا نا؟ کئی لوگ آج بھی پیچھے پڑے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے، وہ تانے دیتے ہیں، کئی باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ غارے شور کے واقعے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جنہیں اللہ عزت دیتا ہے، جب دے دیتا ہے، جب محبوب کی نظر پڑ جاتی ہے، ایک بار جو رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر مدنی کا رنگ، حضور کا رنگ اترتا نہیں ہے۔ بولنا ذرا، اترتا؟ تو میں نے کہا یہ تھا آگے بڑھنا۔ کیا تھا جی؟ آگے بڑھنا، آگے بڑھتے تھے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا ہم جشن منانے والے یا وہ جشن منانے والے جو قرآن کا صرف مناتے ہیں، قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر 1000 حکم ہیں، کتنے ہیں جی؟ بولنا ذرا سارے، 1000 نہیں ہے منع کرنا، 1000 باتوں سے یہ کہاں ہے؟ بولنا بچے، کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ نے محبوب کی شانوں کو بیان کیا، عظمتوں کو بیان کیا، انبیاء کے واقعات بیان کیے، پھر ہم نے زکوٰۃ کا، ہر چیز کا جناب ذکر کیا۔ تو کیا ہم قرآن پاک پر عمل کر رہے ہیں؟ پہلے ان سے پوچھتا ہوں جو ہم سب اس میں ہم بھی شامل ہیں، قرآن پاک پر عمل؟ اب ذرا آ جائیے، تھوڑی سی بات ہو جائے، ہم قرآن سے کیا کام لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کہیے آمین. کتنی نیکیاں ملی؟ 4000. کتنی؟ اب آپ پڑھیں سورہ قدر پڑھ لیں. 700 حروف ہیں. کتنے جی؟ ایک بار پڑھیں 70,000 نیکیاں ملتی ہیں، وہ بھی رمضان کے علاوہ. اگر رمضان میں پڑھیں تو اور زیادہ بڑھا دی جاتی ہے. ثواب لے رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کرو. زیادہ سے زیادہ کتنے کرو؟ ایک رات میں بھی پورا قرآن ختم ہو رہا ہے. ہمارے امام حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ، آپ نے 1000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا. جب آپ جیل میں بند تھے، پہلے تو آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب رات ہوتی تھی، دنیا سو جاتی تھی، یہ مسجد کوفہ، جامع مسجد کوفہ میں تشریف لے آتے اور پھر کیا کرتے؟ نماز شروع کرتے. اپنی دن کے وقت لباس عالمانہ ہوتا، جبہ مبارک پہنتے، بڑا قیمتی لباس پہنتے. جب رات ہوتی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے مسجد میں آتے. ایک شاگرد بیان کرتا ہے، میں نے سوچا کہ میں معمولات چیک کروں حضرت امام ابو حنیفہ کی کیا ہے. فرماتے میں نے دیکھا آپ مسجد کے ایک کونے میں کھڑے تھے، اپنی داڑھی پکڑتے تھے، 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد اٹھتے داڑھی پکڑتے اور داڑھی پکڑ کر کہتے مولا اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو یہ بھی تعجب کی بات ہوگی. ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر رہے تھے، اور جب جیل میں بند تھے اور ظالم حکمران آپ پر کوڑے چلا رہا تھا، تو جب آپ جانے لگے، آخری وقت آیا تو لوگوں نے پوچھا، کسی نے کہا اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے. کیا فرمائے؟ ایسے دیکھا، ایسے. غالباً آپ کا بیٹا تھا جو یہ کلام کر رہا تھا. تو فرمانے لگے کہ جس جگہ سے اب میرا جنازہ اٹھے گا، یہاں پر میں نے 4000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا. کتنا جی؟ ہاں، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، زیادہ پڑھیں، پڑھتے جائیں. سورہ البقرہ شریف پڑھ لیں، آل عمران پڑھ لیں، پورا قرآن ختم کر دیں. کتنا ثواب ملے گا؟ پھر حفظ کر لیں. جنہوں نے حفظ کیا ہے میرے بچوں نے، میرے بیٹوں نے، انہیں بھی پیغام دیتا ہوں کہ خالی حفظ کر لینا، ایک ایک لفظ پر آپ ثواب پا رہے ہیں. تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ دنیا میں اپنا دیدار عطا کر دیتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ دنیا میں آپ کیسے دیدار کروا رہے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل کو پڑھ لیں. آپ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، بڑے زبردست قسم کے قاری تھے. تو ایک بار خواب میں، کیا بھائی، جیسے عالم آخرت جو ہے نا اس میں زیارت ہو سکتی ہے، اسی طرح خواب میں حضرت امام احمد بن حنبل کو اللہ کی زیارت ہوئی. میں کس کی زیارت کہہ رہا ہوں؟ حضور تاجدار کائنات کی زیارت. بڑی بات ہے. خود اللہ کی زیارت ہوئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رب العالمین، یہ خواب میں مجھے زیارت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تو قرآن پڑھتا ہے اور اتنا خوبصورت پڑھتا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا کہ دنیا میں خواب میں تجھے دیدار عطا کروں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی مولا یہ خاص میرے لیے ہے، یہ خاص میرے لیے ہے یا حضور کی پوری امت کے لیے؟ فرمایا نہیں، جو بھی اچھا پڑے گا میں دیدار عطا فرماؤں. میں دیدار، مصطفیٰ کا دیدار تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. بڑی بات ہے یہ بھی. تو میں نے عرض کیا قرآن پاک پڑھیں، ایک ایک لفظ پڑھیں، لیکن یاد رکھ لیں آپ قرآن کے حقوق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ کو یہ علم نہ ہو کہ قرآن پاک میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک میں آپ، ابھی میں نے سورۃ فاتحہ شریف کی تلاوت کی، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. آپ اس کا ترجمہ سب جانتے ہوں گے. الحمدللہ تعالی ساری ہم تمام تر تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، جو تمام تر جہانوں کا پالنے والا.
یہ بات ہے کہ اگر آپ جانتے ہوں گے نا، کھڑے نماز میں ہوں گے، نماز تمہاری زمین پر ہو رہی ہوگی، استقبال تمہارا عرش پر ہو رہا ہوگا، تمہاری نماز زمین پر ہوگی کہ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دی شرافت نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ہم کیوں نہیں نماز میں دل نہیں لگتا؟ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب نے تلاوت بڑی لمبی کر دی تھی، نماز پڑھنے گئے مولانا صاحب نے بڑی لمبی تلاوت کر لی، لمبے لمبے سجدے کیے، وجہ کیا ہے؟ ہمیں نماز راحت کیوں نہیں دے رہی؟ نماز سکون دیتی ہے۔ سرکار نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین، لوگوں نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا ہے؟ ہمیں معراج کیوں نہیں ہو رہی؟ معراج ہے کہ آپ جانتے نہیں معراج کیا ہے؟ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، یار بلا لیے جاتے ہیں، رب پیچھے رہ جاتی ہے، جبریل امین بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، ارے وہاں جاتے ہیں جہاں سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، اور تمام تر راستے جو تھے وہ عبور کرتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں وہاں بھی نہیں تھا۔ اب تب کب جب سب کچھ نہیں تھا، بس ایک وہ تھا رب العالمین، رب اور دوسری ذات رحمت للعالمین، وہ خدا تھا، یہ خدا کا مصطفیٰ تھا، وہ نور تھا، یہ تنویر تھا، وہ مصور تھا، یہ اس کی تصویر تھا، یہ اس کی، اس لیے تو کسی نے کہا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے دیکھتی تو ہوگی، ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، جس کی یہ کیا ہے؟ وہ تصویر اس کو دیکھ رہی تھی، جو حضور کو دیکھ لیتا وہ صحابی بن جاتا، وہ کیا بن جاتا؟ اور جو اللہ کو، جو حضور کو دیکھ لے امت میں غوث کتب ابدال سارے اولیاء مل جائیں، ایک صحابی ادنا سے مراد یہ نہیں کہ وہ فضیلت کی بات کر رہا ہوں، وہ صحابی جس کو کم وقت ملا، کیا ملا جی؟ میں نے غالباً پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، جہاد کرنے گئے تھے، تو ایک کافر جو تھا دشمن وہ لڑنے کے لیے آیا، جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا، بدعا کا مکھڑا دیکھا، تسا ساڈا محبوب دکھا، جنہوں دیکھ کے چند شرماوے، بجلی گردی لشک نہ مارے، بجلی گردی لشک نہ مارے، مطلب بے ادبی ہو جاوے، جے کر جاوے سونا سیر چمن دی، سارا گلشن سیس نوارے، جے کر سونا ہاتھ پھلا وچ پاوے، ہاتھ پھلا وچ رل جاوے، جے سونا گنڈ زلفاں دے کھولے تے راہی راہ بھل جاوے، کوئی اعظم ایڈا روپ سونے دا سانو کدرے نظر۔ تو جو حضور کو دیکھ لیتا پھر اس جیسا کوئی نہ تھا، اس جیسا کچھ بدبخت حضور کی مثال بناتے ہیں، وہ تو رب کو دیکھ رہے ہیں، جس نے رب کو دیکھا، پھر صحابہ کرام میں آپ جیسا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آقا یوم وصال رکھ رہے تھے، سوم وصال رکھ رہے تھے، تو انہوں نے اتنے رکھ لیے روزے کہ وہ ڈگمگا گئے، کمزور ہو گئے، بغیر سحری اور افطاری کے روزے رکھ لیے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ کیا وجہ ہے، کیوں لڑکھڑا گئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا مصطفیٰ آپ کی کاپی کرتے ہیں، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، حضور جیسے روزے آپ رکھ رہے ہیں ویسے روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ، آقا نے فرمایا ایوکم مثلی، ایوکم تم میں سے ہے کوئی میرے جیسا؟ آج 14 صدی کا مولوی کہتا ہے مصطفیٰ بھائی جیسے ہیں، استغفر اللہ، کیا ہے؟ کہتے ہیں نحن رجال وہم رجال، وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں۔ نہیں، اللہ نے حضور جیسا بنایا ہی کوئی نہیں،
हुजूर जैसा, इसलिए आला हजरत ने कहा सर ताबा कदम अल्लाह की। मेरे आला हजरत अजीम अल मर्तबत अशाह अहमद रजा खान बरेलवी जब भी कलम उठाते हैं तो कुरान का तर्जमा, कुरान की तफसीर, कुरान की तर्जमानी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? सर ताबा कदम, अल्लाह की शान है ये, अल्लाह की इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान इन्हें है ईमान बताता, कुरान इन्हें है, और ईमान क्या कहता है? ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इसलिए फिर आला हज़रत का कलम उठा, और बाबा रिजवी भी इस बात को बार बार रिपीट करता था, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, नहीं माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो बात यह है, हुजूर जैसा अल्लाह ने नबी नहीं बनाया, और कुरान जैसी किताब कोई नहीं है। उसका भी जश्न है, आपका भी जश्न, लेकिन जश्न मनाने वालों, इस दौर में जरूरत इस अमर की है कि जो हुजूर लाए हैं, जो आका हमें देना चाहते हैं और दिया है, जिसकी आका ने ताकीद फरमाई है, हम कितना अमल कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया आपके सामने कि वो मुआशरा तरह तरह की बुराइयों में था, अब क्या बन गए? सहाबी बन गए, जाने लुटाने लगे, रातों को जागने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वाले या देखने वाली अपने हाथ काट लिए थे। मेरे मुस्तफा को जिन्होंने देखा था, जिन्होंने आका की बात सुन ली, वो तो अपनी गर्दन कटवा रहे थे। वो क्या कर रहे थे? बोलना जरा। तो बात बहुत लंबी चली गई। अभी मौजूद जो मैं करना चाहता था वो अभी स्टाफ नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे आपका ख्याल है, आप भी रोजे से हैं और मैं भी रोजे से इतनी गर्मी में सफर करके आया हूँ। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द चंद मिनटों में गुफ्तगू को समेट लूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि हुजूर के सहाबा तैयार हो गए। कुरान ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतन, कुंतुम, तुम बेहतरीन हो, बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजतन लिन्नास, तुम वज़ा किए गए हो, बनाए गए हो। क्या? किसके लिए? निकाले गए हो। तुम क्या? खास स्पेशल तौर पर तुम्हें तैयार किया गया है। कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजतन लिन्नास, तुम लोगों के कायद हो। अब क्या है? तुम हो, क़यामत तक तुम्हारी बरतरी है, तुम्हारी फजीलत है, तुम्हारी जैसी और उम्मत कोई नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे बारी ताला ये उम्मत मुझे दे दे, ये उम्मत, रब कहता था ये तो महबूब के लिए बनाई है, ये तो किसके लिए बनी है? वो मुस्तफा का रातों को जागना, रात के अंधेरे में मुस्तफा का आंसू बहाना, कयाम करना, गज़वाए ओहद में जाना, गज़वाए बदर में जाना, खंदक में जाना। आका अलैहिस्सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकरीबन हुजूर का खुद आका अलैहिस्सलाम 28 से 29 गज़वात, कितने जी? कुल 50 जंगें। इधर गज़वात जिसमें खुद हुजूर शामिल हुए, इधर सराया जिसमें सिर्फ सहाबा इकराम जो थे वो शामिल हुए। लहू लुहान होना भी देख लो, पत्थर खाना भी देख लो। ये किसके लिए है? अल्लाह के लिए, और फिर उम्मतियों तुम्हारे लिए। किसके लिए जी? अब मैंने कहा कुरान पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं पता क्या पढ़ रहा हूं, बहुत कम जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, हाँ जी, तकरीबन हमारी जो, आप तो माशाल्लाह साहिब निस्बत लोग हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मसाजिद होती हैं, आम मसाजिद, उसमें तकरीबन अगर गलत हो तो अल्लाह मुझे माफ कर दे, 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें नमाज का सिरे से तर्जमा नहीं आता। सही कह रहा हूं जी? नियत नहीं आती, जनाजे की नियत नहीं आती। इसी यही वजह है, बात लंबी ना हो जाए, कि जब जनाजा पढ़ाने लगते हैं तो इमाम साहब क्या कहते हैं, बल्कि खुद लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं? इमाम साहब ने ठहर जाना, जरा नियत दस दो, जरा नियत, जरा जनाजे में क्या पढ़ना ये बता दो। वो सारी जिंदगी गुजर गई,
یہ ان کو اوے کہا ہے، آپ تو بڑے ادب والے، ساری زندگی گزر گئی۔ ہائے ہائے، غالباً جلال الدین رومی نے کہا تھا کہ انسان تو کیسا ہے کہ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی، 40 سال عمر کے بعد یہ سفید ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تو کیسا ہے کہ اتنے سال گزار دیے، تیرا دل سفید نہیں ہوتا؟ بات کرتا ہے مصطفیٰ کی، اس دن آ کر تو مغروری کٹ جاوے گی تیری، جب کہا چاہ حضرت سرور اے نئی امت میری، قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کبھی نے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے، قدر نبی دا معلوم ہویا یعنی معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، بھائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا، قبراں وچ جب وہ تاجدار کائنات آئیں گے، آپ کا چہرہ پاک دکھایا جائے گا، ہر پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور ہر پردہ ہٹا کر کہا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے زندگی گزار کر آنے والے یہ بتا جب دنیا میں تھا تو آپ کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں، تو کیا ہم قرآن کی بات تو بعد میں کریں، نماز جو ہے نا کم از کم، تمام دوست سن رہے ہیں، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یقیناً اس پر کام ہو رہا ہوگا، یہاں بڑا ادارہ ہے، اہل علم لوگ ہیں، مفتیان کرام ایک پوری ٹیم ہے، میرے جیسے کو تو ویسے ذرا ثواب دینے کے لیے بلا لیتے ہیں، بڑے لوگ ہیں نا وہ شفقت قریب، لیکن الحمدللہ تعالی میں بھی یہ کتاب ہے اس کا مصنف ہوں، یہ 12 جلدوں پر مشتمل ہے، 12,000 صفحات اس میں ہیں، کتاب کا نام ہے خطبات امدادیہ، اور میرا نام بھی الحمدللہ حضور کریم آقا کی نسبت ہے، سید امداد حسین شاہ ہے، یہ اللہ کام لیتا ہے، اور اب جو کام ہو رہا ہے حدیث پر ہو رہا ہے، تقریباً 2 جلدوں پر مشتمل درس قرآن و حدیث، جس میں تقریباً 365 دن ہے، اس کا نام ہی یہ لکھا ہے 365 درس قرآن و حدیث، ایک چیپٹر میں ایک باب میں جو ایک درس تیار ہوگا تقریباً اس میں 10 آیات قرآنی ہوگی، حدیث پاک ہوگی، اور اتنا بڑا کام اللہ اپنے محبوب کے صدقے لے رہا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، بربلا کہہ رہا ہوں، اور مجھے کوئی ایسی بات نہیں، کیوں میں سمجھتا ہوں ایسی بات، یہ ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے، ان کی وہ محبت فرماتے ہیں، تو بلاتے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف نماز کا ترجمہ جو ہے نا، کیا بھائی نماز کا ترجمہ آپ اگر اس کو یاد کر لیں، اگر اس کو یاد کر لیں تو پھر کیا ہوگا، یہ رانا دلشاد صاحب ہیں، ولد افضل شیخو پورہ سے تشریف لائے ہیں، یہ رابطہ کریں، ان کا نمبر ہے 1409 فارن کا نمبر ہے، یہ گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے بیٹے، اللہ پاک خیر فرمائے، نیچے رابطہ کرنا۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ صرف آج کا آپ سبق یہ لیں کہ نماز کیا پڑھنی ہے، وہ پڑھتے تو ہر روز ہی ہے نا، ترجمے کے ساتھ، اور ترجمہ بھی عاشقوں سے لیں، انہیں جانا کا مطلب تو پھر ہی ہے نا، ترجمہ بھی کس سے لیں، سکھا اور روکھا ترجمہ نہ ہو، پھر قرآن پاک پر غور کریں، کیا کریں، آپ ہر روز کتنی تلاوت کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا ایک پورا قرآن بھی لوگ ختم کر لیتے ہیں، آپ تھوڑا پڑھ لیں، کتنے رکوع پڑھیں، اگر آپ ہر روز 8 رکوع پڑھیں، کتنے 5 رکوع پڑھیں، کتنے 5، تو 8 منتھ میں پورا قرآن پاک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کی تکمیل ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، لیکن آپ کو ثواب تو ملتا ہے، اس کا بھی ملتا ہے، جسے پڑھنا نہیں آتا اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، موٹی زبان ہے، اس کو سمجھ، قرآن پاک عربی ہے، کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم جتنے بھی قاری بن جائیں، جتنے بھی ہم وہ والا اس کی روح کو نہیں پہنچ سکتے الا ماشاءاللہ، لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ 3 ایتیں پڑھ لیں، کتنی تھی، سرکار نے فرمایا تھا کوئی چاہتا ہے باہر بازار میں منڈی میں جائے اور وہاں سے 3 خاص نسل کے اونٹ لے کر آئے،
صحابہ نے کرام نے کہا حضور وہ خاص نسل کے اونٹ تو بڑے مال سے ملیں گے، پیسے خرچ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تم 3 آیتوں کی تلاوت کر لو، ان 3 آیتوں کی تلاوت ہے جیسے آپ نے بازار سے اونٹ خریدے اور صدقہ کر دیا۔ لیکن صحابہ کرام معنی جانتے تھے، مفہوم۔ آج ایک اور فتنہ چلا، وہ کہتے نہیں جی آپ خود ہی ترجمہ پڑھ لیں، خود ترجمہ کر لیں، خود گرامر پڑھ لیں۔ صحابہ کرام گرامر دان، انہیں گرامر کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ گرامر جو تھے اس کے خالق صحابہ کرام تھے۔ یہ صرف نام مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کی ترتیب اور تدوین اور تخریج جو ہے وہ کی ہے۔ لیکن وہ بھی کیا ہوتا جب ایت ترتی حضور جو تھے آپ ارشاد فرماتے وہ حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور رعایت فرمائیے، حضور نظر کرم کیجئے۔ آقا فرماتے کیا نظر کرم کرنی؟ حضور اس ایت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ حضور تو سب جانتے ہیں نا۔ آپ فرماتے ٹھہر جاؤ، ابھی جبریل امی پھر آتا ہے، یعنی حضور مور لگوانے تھے۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ جبریل امی واپس آئے، میرے مصطفیٰ نے پوچھا اے جبریل بتا یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی کیا ہے؟ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جانتا تو تھوڑا بہت میں بھی ہوں، لیکن اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اللہ سے نہ پوچھ لوں، استاد سے پوچھنا چاہیے۔ آج بڑے بڑے جناب انجینئر آ گئے ہیں اور بڑا بڑا جناب بغیر استاد کے خود ہی قاری، خود ہی عالم، خود ایک عہد کا نہ مفہوم پڑھ سکیں تجوید کے ساتھ، نہ جناب اس کا ترجمہ اور پتہ نہیں کیا صرف اور ناب، کیا سیگے، کیا ماضی مضارع مستقبل کو نکالیں، اور پھر کہیں جی میرے وہ اس کے فالوور کیا کہیں، وہ کہیں جی میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ذرا کسی مولوی کو، کسی عالم دین کو میرے سامنے لاؤ۔ میں بتا رہا ہوں صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم آقا قرآن کہتے ہیں ما لم تکن تعلم، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا آپ کو بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، محبوب کوئی کہیں پڑھے گا، کوئی کہیں پڑھے گا، محبوب تو کتنا عظیم ہے کہ تجھے رحمان نے قرآن پڑھایا ہے۔ کس نے پڑھایا ہے جی؟ کسی اکیڈمی میں، کسی جگہ پہ نہیں پڑھے، کہاں پڑھے ہیں؟ سرکار خود حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے خود سکھایا ہے، صرف قرآن نہیں، اور بھی فرمایا ادب اخلاق سب اللہ نے عطا کیا۔ تو میں کہتا ہوں آپ پوچھیں کس سے؟ علماء سے، اور علماء کون سے ہیں؟ عاشق ہوں، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو مگر نہیں آتی بخاری۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ کتنی آیتیں پڑھ لیں جی؟ 3 پڑھ لیں، اور اگر آپ 3 پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا تو 1000 رکعت نماز کا ثواب ملے گا۔ کتنا جی؟ اب آپ اندازہ کر لیں، 1000 رکعت میں سورہ فاتحہ شریف بھی ہے، کل شریف بھی ہے، سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، تشہد بھی ہے، قاعدہ اخیرہ، سلام، سب کچھ ہے۔ ایک طرف 1000 رکعتوں اور ایک طرف قرآن پاک کا سمجھنا، عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا، پیر و مرشد کا دیدار کرنا، ساتھ ان سے مسائل سیکھنا، اس کا کتنا ثواب بتایا میں نے؟ 1000 نفل کا ثواب ہے۔ اب میں جیسے کہا کہ جشن کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام نے جو دیا ہے قرآن کا جشن والے ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں، سارے قرآن پر عمل کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھے قرآن پاک، ایک ایک آیت کا ترجمہ۔ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے تھے میرے والد نے کہا، علامہ اقبال کہتے تھے اپنے والد کی بات سناتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ کبھی اگر دل چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں، اللہ سے تو نبی کے بغیر تو بات کر نہیں کوئی سکتا، لیکن نبی کے توسل سے تم قرآن کی آیتوں پڑھو، یہ اللہ سے کلام کرنا۔ اور کبھی دل کرے میں اللہ کی بات سنوں جیسے موسیٰ کلیم اللہ سنتے تھے، کوئی مشکل نہیں، کسی قاری کو کہو، آپ سے قرآن سے کہو ذرا قرآن سنا، کیا کر؟ فرمایا یہ اللہ کا کلام سننا ہے۔ آقا علیہ السلام خود بھی سنتے تھے، حضور جا رہے ہیں صحابہ کرام کو دیکھا، ایک صحابی جو تھے قاری تھے اور قرآن بڑا خوبصورت پڑھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنتے رہے، آپ کی آنکھ مبارک سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس صحابی نے آنکھ کھولی، اپنی لحظ میں تھا نا، وجد میں تھا، دیکھا تو حضور کھڑے ہیں، پھر پوچھتے ہیں آپ سے یا رسول اللہ آپ بھی سنتے ہیں قرآن کو آپ پر اترا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرا دل کرتا ہے کوئی قرآن پڑھے اور میں قرآن
इसी तरह उलमा ने लिखा है कि क़यामत के दिन, आज तो कुछ लोग तरावियों को भी नहीं मानते, कहते हैं ये भी बिदअत है, इन्होंने गढ़ लिया, तरावियां है ही कोई नहीं। वो फरमाते हैं कि कुछ लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, एक पर्चा देगा, एक दफ्तर हाथ में थमाएगा, उस पर लिखा होगा इसने इतने कुरान खत्म किए, इसने इतने कुरान पढ़े। तो वो ऐसे लेगा, वो कहेगा ये मेरा तो नहीं है, मुझे तो कुरान देखकर भी नहीं आता था, मेरा ये पर्चा, ये मेरा कागज, ये दफ्तर मेरा। वो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएगा और हाजिर होकर कहेगा बारी ताला मैंने तो इतने कुरान पढ़े ही नहीं थे, तो ये सवाब मुझे कैसे मिल गया? अल्लाह पाक फरमाएगा तूने पढ़े नहीं थे लेकिन तू सुनता था, हर साल नमाज तरावी में सुनता तो था। पूरा कुरान इसलिए फरमाते हैं कि हर जगह पे जहां भी आप नमाज पढ़ते हैं पूरा कुरान कोशिश करें, अगर नहीं तो फिर इतिकाफ के जो दिन आ जाते हैं, जो सिपारे उधर रह गए होते हैं वो इधर अल्हम्दुलिल्लाह ताला कवर हो जाते हैं, तो पूरा कुरान जो सुने, और खाली सुने नहीं, उस पर अमल। और अमल कैसे करेंगे? जब कुरान पाक का तर्जमा आता होगा, माना का पता होगा। तो मैंने कहा जबरील अमीन वहां गए अल्लाह की बारगाह में, कहा बारी ताला मुस्तफ़ा करीम आका से किसी सहाबी ने पूछा है कि इस आयत का तर्जमा क्या है, माना क्या है, तो उन्होंने मुझे बुलाया है, उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं अल्लाह से पूछ लूं। इलामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, फरमाते हैं अल्लाह पाक ने फरमाया जाकर कह दे हमने महबूब के जिक्र को अपना जिक्र बना दिया, महबूब के जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान पाक पर गौर करें, जब गौर करेंगे तो फिर क्या होगा हमें पता चलेगा। और जो आका अलैहिस्सलाम का जश्न हदीस है, आका की हदीसों को पढ़ें, हदीसों को पढ़ें। आखिरी हदीस पाक सिर्फ एक मैं अर्ज करता हूँ, उसके बाद दुआ की तरफ आते हैं। वो है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अन्ना रजुलन साला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लामी खैरुन, अय्युल इस्लामी खैरुन। एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में, आखिरी हदीस है, तवज्जो के साथ सुनना। आका की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मुझे सवाल किया उसने आकर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लामी खैरुन, बेहतरीन इस्लाम कौन सा है? क्या मैंने कहा बेहतरीन इस्लाम कितने हैं? एक ही है। ये सवाल है, मेरे आका बताइए, अगर इसका मफहूमन तर्जुमा करें तो फिर ये होगा इस्लाम में बेहतरीन अमल कौन सा है? इस्लाम में बेहतरीन अमल कौन सा है? आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस पाक में, सरकार फरमाते हैं काला, क्या फरमाते हैं? काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाते हैं काला तुतयुत्तआम, बेहतरीन इस्लाम ये है कि भूखों को खाना खिलाना। इस्लाम में बेहतरीन चीज क्या है जी? नमाज बेहतरीन नहीं है उसकी नफी। रोजा बेहतरीन नहीं है, बोलो ना। सारे अमल बेहतरीन है। बात मौके पर मेरे मुस्तफा ने दीन का जौहर बताया, दीन का खास हिस्सा उम्मत तक पहुंचाया। फरमाया तुम्हारी छोटी सी नेकी तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें। तो क्या आका ने फरमाया काला तुतिउ ताम, भूखों को क्या करना है? यहां पर रोक कर आगे, तो अगर तर्जुमा पूरा कर ले, आगे सरकार ने फरमाया वतुकरुस सलाम, वतुकरुस सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम अरफ। सरकार ने फरमाया सलाम करना हर उस शख्स को जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते, जिसको आप जानते हैं उसको क्या करना है? सलाम करना। तो मैंने आपको बताया कि इस्लाम का बेहतरीन अमल क्या है? बोलना। एक शख्स हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया, और वो था मुफ्ती, आलिम। और आलिम दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं निस्बत वाले, एक क्या होते हैं जो बोलते ही नहीं है, जब लोग बुलाते हैं सवाल पता बोलते हैं।
کر دے او پھل کچے ہون یا پھل کچے ہون یا پکے او پیر مریدہ تے سجدے رہندے او جھوٹے ہو یا سچے تے جے دیکھا او دیکھ نائی او نہ دیکھا کے او دیکھے او یہ لیکن چنگے قدرے سونا بچ ویکھن دے تے یار تے تیرے اندر وسدا او تینوں ایویں پیر بھلے کے او یار فریدا تو ویکھی جا او ویکھے زیادہ ملتا ہے کہیں کو اقتدار فیض میں نے کہا برتن کے حساب سے ملتا برتن کے حساب سے لیکن گلا کبھی نہ کرتا گلا اگر کر دیا تو سارا ہی ضائع ہوتا یار یاراں دا گلا نہیں کر دے ہاں جی یار یاراں دا میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مرید کی نظر پیر سے ہٹ گئی لیکن پیر کی نظر بولنا ذرا وہ کراڑی کے لیے مشکل ملی اس کو کہا بات تصور کی باتیں ہوتی سمجھانے کے لیے وہ بھی اسی میں عزم کر لیتے تو اس نے کہا کہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں ذرا قربت چاہتا ہوں پیر کی نظر تھی اس کی ہٹ گئی تھی ایسی باتیں میں پتا کرتا ہے لیکن اسے پتہ ہونا چاہیے سائیں بولنا ذرا سائیں کتے جنہیں پٹا ہوئے نا کتے کے بات نہیں ہے ورنہ شیخ پڑھ کے سنا کتے کی جنت جان محمد کہ ولیاں کے پیچھے لگ کے وہاں اگر ایسی ہو نا تو اب کیا تھا وہ ٹائم لے ہو گیا رات کا طے ہوا اس نے کہا کہ میرا جو قسم ہے میرا گھوٹ سے کیا کہتے ہیں گھوٹ دینیا کہتی ہیں شوہر ہم کیا کہتے ہیں شوہر ہاں جی سرتاج صاحب تو وہ گئے ہیں امرت سنگھ امرت رات میں اکیلی وہ آ جاتا ہاں جی قرب کی باتیں ہوں گی ہاں جی یہ بات طے ہو گئی یہ کیا ہو گیا تو وہ جب ملنے کے لیے گیا نا اس کا جو شوہر اندر سوئی ہوئی تھی اور شوہر جو تھا ہمارا تو امام شریف ہوتا ہے ماشاءاللہ اور لڑکیاں ملتی ان کے پگڑ ہوتے ہیں پگڑیاں کیا جی پگڑیاں تو پگڑی باندھ کر کبھی وہ کرپا وہ جو ہوتا ہے کنجر وہ ڈالا ہوا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے ادھر سے کوئی نہ چلا جائے ادھر سے کیسے کوئی پہرے دار ہوتا ہے یاد رکھ لینا مرشد جب نظر کر لیتا ہے اور جب آپ مرید بن جاتے ہیں مرشد اس طرح نظر رکھتا ہے مرشد تو پھر کیا ساری رات میں کوئی اس کا دعا نہیں کرتا واپس چلا گیا صبح کو پانی لینے آئی آپ کو پتہ ہے کنویں ہوتے تھے اور پانی لینے لوگ آتے تھے وہ پانی لینے آئی نا تو جب پانی لینے آئی تو وہاں ملی اس کو کہتے ہیں نہ قربت نہ مثال نہ باتوں نے پائے کچھ یہ کیا ہو گیا نہیں میں تو بڑا انتظار کیا مجھے نیند آ گئی تم نے مجھے بلوانا چاہتی ہو میرا شوق تو گھر میں موجود تھا نہیں گرو کی قسم نہیں تھا ہاں جی کیا اپنی گرو وہ تو چلا گیا ہے یار صحیح نہیں ہے کہتے ہیں جھوٹ بول رہی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کون سا دن تھا یہ بدھ کا دن یہ منگل کا کیا تھا منگل کا دن آگے اس نے کہا نہیں ایسے مقابلہ لگ گیا چلو تم بدھ کو آ جانا کیا آ جانا کل رات کو آ جانا وہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں پھر خالی رہ جانا آ جانا تو ٹھیک ہے میں پھر آ جاؤں گا رات ہوئی دنیا سو گئی وہ عورت انتظار کر رہی اسے بھی نیند آ گئی کیوں سائیں تو
اور وہ آیا جب آگے اسی طرح جناب اس نے پکڑ باندھا ہوا اور وہ تلوار جو لٹکائی ہوئی ہے جب تلوار جو بھی ہوتی ہے تو وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے چکر میں ادھر سے جائے اس سے ادھر بھی نظر آتا ہے کہ یار عجیب یہ ہے خیال کرنے والا پہرا دینے والا اگر ادھر سے آتا ہے ادھر بھی نظر آتا ہے ادھر بھی نظر آتا ہے اب کیا کروں لیکن بعد میں میرا کام کرنے والا نہیں واپس چلا گیا آگے آگے جمعرات کا دن آ گیا جمعرات کا دن ہے نا پھر وہ پانی لینے آئے اس نے کہا میرے ساتھ نے مزاح کیا تیرا شوہر موجود ہے ادھر ہی تم جھوٹ بولتے نہیں میں دھوپ جب قسم کھاتی ہوں نا ہم جھوٹ نہیں بولتے میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں ہے کیوں نہیں میں بہت دیکھا کوئی شکل کوئی صورت کوئی حاصل میں دیکھا ہوا کوئی تھا اللہ کے بندے اللہ کو ماننے والا اللہ ہو گیا نہیں کوئی ادھر نہیں ہے آج رات اس کا دن ہے آ جانا کل جمعہ ہے اس میں بھی آ جانا ہے اس نے بھی آ جانا ہے کہ ایسا نہ آج کا مس کرنا وہ جمعرات کو بھی گیا منظر پاشا ہی تھا پہلے گزر چکا تھا پھر دن ہو گیا اور آگے آ گیا جمعہ اب جتنا بھی گناہگار تھا نا جمعہ مرشد کے پیچھے پڑتا ہے سبحان اللہ بڑی بات ہے آپ نے بھی ایسے کچھ نصیب دیتے ہیں الحمدللہ ہاں ہم تو ذرا وہ طلب باتیں کر رہے ہیں وہ تو بڑی میٹھی میٹھی بات ہے الحمدللہ میں بھی لایا تھا ادھر کہ آپ کو ذرا وہ خود بات بھی بتاؤں ہاں جی ملنے کے طریقے بھی بتاؤں غریبوں کی مدد بھی بتاؤں لیکن وقت ایسا تھا کہ میری تقریر بھی ہو جاتا لمبی ہو گئی اندازہ نہیں تھا جیسے میں نے وہ مضمون تیار نہیں کیا تو جب تیار نہیں کیا تو اسی طرح کی بات ہوتی ہے بہت سی بات نکل آتی ہے میں نے کہا جمعہ آ گیا جیسے آپ میں جانتا ہوں دوست میرے بھی بڑی عقیدت مند ہے لیکن جمعہ ادھر آ کر پڑا جمعہ پھر بتاتے ہیں کہ آج ہم گئے تھے صاحب نے یہ بیان کیا ماشاءاللہ انہوں نے یہ بیان کیا اور ان کی بات محبت ہوتی ولی کی بات اور مولویوں کی بات ہماری بات جو ہم بھی کوشش تو کرتے ہیں تعلیمیں تو کبھی نہیں کی ایسی تو بات نہیں کی لیکن پھر بھی مولوی ہرگز مشہور مولا روم تا غلام شمس تبریزی بابا یہ سٹیپ در سٹیپ ہوتا نظر ہو ہی جاتی ہے میں عرض کر رہا ہوں جمعے کا دن آ گیا جمعہ کدھر پڑا جی پیر صاحب کے پیچھے کون پیر صاحب کون ہے میاں شیر محمد شیر محمد جن کو واقعہ کوئی اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچے دیدار کریں وہ واقعہ بعد میں مکمل کرتا ہوں اب وہاں چلے گئے نا تو سارے سلام لیتے گئے خطبہ ہو گیا جمعہ ہو گیا دعا ہو گئی حضرت نے دعا کی سب سے یا اللہ سب کو ہدایت دے اپنے یا اللہ جو ہم کو بچے میں ان کو راستہ دکھا دے یا اللہ پاکستان کا نوجوانوں کو نیک کر دے کہ میرے اب اسے لگے ایسے ہے جیسے مجھے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن یقین تھا وہ جب سائیں ہاتھ پکڑتے ہیں آیا سلام کرنے کے لیے مسافہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے حضرت سے مسافہ کرنا تو آیا جیسے ہاتھوں میں ڈھکلا حضرت نے نیچے کینچا قریب کیا اور پنجابی بولتے ہیں وہ بیٹیا بس کر او بیٹیا او بیٹیا بس کر دے اساس لیتے سے نہیں پڑے گا سبحان اللہ ساڈے کو نہیں تاریا جاندا کیوں کھینچا فرید کہتا ہے کہ میرا دل بدل گیا میں قدموں پہ گرا میں نے کہا حضور بس آپ کا ہو گیا آج کے بعد نہ دل اتر جائے گا نہ دماغ اتر جائے گا سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ملنے گیا جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا آپ نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کو کیسا پایا کیسا پایا فرمانے لگے کہ مجھے کیوں لگا کہ ایک پردہ ہے ایک پردہ ہے اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں اور پردے کی طرف دیکھتے ہیں پردے کی طرف کوئی سوال کرتا ہے بولتے اعلیٰ حضرت ہیں جواب حضور تاجدار کائنات ہے اس لیے کہا تھا کہ میں اس گلی کا گدا ہوں اس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں خوشبے نارازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کہاں ان کے بن جاؤ اگر ان سے پھر گئے پھر کیا ہوگا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر بار پھرتے ہیں تو میں نے عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ اور یہ واقعہ یا آخری واقعہ یہ آخری آپ نے کہہ کے تین چار کرتے ہیں سبحان اللہ مجھے بھی احساس ہو رہا تھا لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں پتہ کلاس ملنا تو وہ شخص کیا تھا جی کس کے پاس گیا
تھا کون؟ عالم تھا، عالم۔ آپ نے پوچھا مولانا جی حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، کہا حضور آپ اتنے بڑے خود شیخ الاسلام ہیں، اس وقت کے شیخ الاسلام کا ٹائٹل جو تھا نا، جیسے خواجہ فیض الدین سیالوی کا شیخ الاسلام کا ٹائٹل ہے، وہ ٹائٹل تھا جس کا خواجہ حضرت بابا فرید الدین کا یہ ٹائٹل ہے۔ اس نے کہا حضور آپ مجھ سے کوئی فرما نہیں، ہر چیز میں محبت ہوتی ہے۔ فرمانے لگے بیلیا 10 اسلام دے رکن کے لیے، اسلام دے کتنے رکن ہیں اسلام میں؟ اس نے کہا دو جی یہ مسئلہ تو مشکل ہے، اسلام کے 5 رکن ہیں۔ کتنے جی؟ 5۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ شیخ الاسلام اتنے بڑے بلی ہیں، پھر کبھی عالم لوگ بولتے ہیں تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتے آگے کون ہے، کہا آپ کو یہ بھی نہیں پتا اسلام کے رکن 5 بتائیں نا؟ آگے سے حضرت نے کہا کہ تم 5 بتا رہے ہو، 5 کون سے ہیں؟ کلمہ ہے، نماز ہے، آگے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کیا ہے؟ حج ہے۔ آپ نے فرمایا تم 5 بتا رہے ہو، ہم نے تو 6 سنے۔ کتنے پڑھے؟ 6 پڑھے، اور سنے کتنے ہیں؟ 6۔ اور یہ بات کتابوں میں لکھی، انہوں نے کہا وہ بڑا کتاب ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بدعت کر رہے ہیں۔ 5 رکن ہیں، کتنے؟ 5۔ 6 رکن ہو نہیں سکتے، اگر ہیں تو کتاب میں دکھا دو۔ کیا دکھا دو؟ کتاب میں۔ آپ اپنا دکھا دیں گے، آپ بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن جاؤ جب پھر آؤ گے نا تو دکھا دو۔ سبحان اللہ۔ کیا کریں گے؟ جب پھر آؤ گے دکھا دیں۔ وہ چلے گئے، حج کا مہینہ آنے والا تھا، تیاری شروع ہو گئی، تیاریاں، اس نے بھی تیاری کی، حج پہ چلا گیا۔ اور آپ کو پتا ہے آج سے 400-500 سال پہلے جو حج ہوتا تھا وہ کئی مہینے لگتے تھے، کئی بیڑے وہ جاتے تھے، پھر وہاں جا کر بندہ کہتا تھا میں کس وقت کے ساتھ آیا ہوں، پتہ نہیں پھر آنا ہے، ویزے والا چکر نہیں تھا، جتنی دیر مرضی رہ لیں ایسا ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ حج زیادہ کر لیتا ہوں، 7 حج کیے۔ کتنے؟ 7۔ کوئی عمرے جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے، عمرے کتنے ہو گئے؟ کئی نواب تھے جو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کر لیا۔ پھر وقت بھی آیا کہ 7 حج کرنے کے بعد 7 سال کے بعد واپس آیا۔ جب واپس آ رہا تھا اور پہلی بیڑا اس میں سوار تھا، جب وہ بیڑا سمندر کے بالکل عین بیچ میں پہنچا، وسط میں پہنچا، تو بیڑا جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ ایک چھل آئی، اس نے جناب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب مولوی صاحب جو تھے اللہ پاک نے ان کو خوش قسمتی دی، سارے ٹوٹ گئے سارے، لیکن چند لوگ ایسے تھے انہیں کچھ پھٹے بچے ہوئے، حالانکہ پھٹے تیرتے نہیں ہیں، جب جدا ہو جائیں تو پھر وہ ہلکے ہو جاتے ہیں، لہریں جو بڑی تیز ہوتی ہیں بڑی مشکل ہوتا ہے ان پر سوار ہونا۔ یہ ان پر سوار ہو اور سوار ہو کر کنارے کے ساتھ لگ گیا۔ اب دیکھا تو جزیرہ تھا، ایک جنگل تھا، جہاں پر نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، جو ظاہرات ختم ہو گیا۔ 7 دن گزر گئے، کتنے کو سر کر رہا ہوں، 7 دن گزر گئے، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے، بھوک اتنی زیادہ ہے کہ برداشت سے باہر ہے۔ اب سوچنے لگا کہ اب موت یقینی ہے۔ کیا ہے؟ موت یقینی ہے، اب موت نے آ جانا، کیوں بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اتنے میں بیٹھا ہے ٹیک لگا کر، ایک گار کی ٹیک ہے اس میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سامنے ایک بزرگ آتا ہے، سبحان اللہ، سامنے ایک بزرگ آتا ہے، کہتا ہے روٹی لے لو پانی لے لو، سبحان اللہ، روٹی لے لو پانی لے لو، پانی لے لو، روٹی لے لو پانی لے لو۔ اب اس شخص نے جیب میں آ ڈالا، درہم ہے نہ ہی دینار ہے، کچھ اور ایسا چیز تو لٹ گیا، پانی کی نظر ہو گیا۔ اب کیا روٹی کس کی لوں، پانی کس کا لوں؟ نہیں لیتا تو جان چلی جائے گی۔ درویش قریب ہوتے ہیں، وہ قریب آ گئے اور کہا بھائی بھوک نہیں لگی اور پانی نہیں چاہیے؟ سبحان اللہ، نہیں چاہیے ہے لیکن ہے کوڑ کچھ نہیں، کوڑ کچھ نہیں، جیبا خالی ہے، جیبا۔ اس پر اس درویش نے کہا ہے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تیرے پاس بہت کچھ ہے، تیرے پاس 7 حج کر کے ہے، اتنے 7 اتنے عمرے بھی کر کے آیا ہے، نمازیں بھی روزے بھی، اور وہاں پر پھر حضور کی بارگاہ کا سلام بھی، سب کچھ تو تیرے پاس ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب ہو گیا؟ کہنے لگا سارا ثواب مجھے دے، ایک روٹی لے لو ایک پانی کا
گلاس لے لو اپنا جان بچاؤ. میں نے کہا ہاں شاید اللہ پھر موقع دے دے. جان ہے تو جہان ہے. 5 رکن اسلام کے کتنے؟ چھٹا روٹی. کیا ہے؟ اگر روٹی نہ ہو تو باقی 5 کیسے ادا کریں؟ اور بابا فرید نے ایک شعر پڑھا 5 رکن اسلام دے تے چھٹا فریدہ ٹوک. چھٹا فریدہ جے نہ ہوئے چھٹا تے پھر 5ویں جامن پھر 5ویں جامن اٹھ فریدہ سفیا تے میلا ویکھن جا. بات کوئی بخشیا مل جاوی کہ تو بھی بخشیا نہ. اٹھ فریدہ سفیا کے جھاڑو دے مسید. تو ستا تو ماہی جاگتا تو ستا روزن جاگتا تو ستا جن جاگتا تو ستا رب جاگتا. تیری راٹے نال فرید سبحان اللہ. اور کہتے تھے وہ کہتے تھے بات تو صحیح کرنا تو صحیح کر کے لو جی علماء کو حج بھی آپ کرو گے جو کچھ ہے سارا ہو دے. روٹی بھی دے اور پانی بھی دے. روٹی بھی دے اور پانی بھی دیکھا تو بابا جی میں بابا نظر نہیں آئے. جب نظر نہیں آیا 7 دن اور گزر گئے. 7 دن دل میں آس بچی کہ آپ جب شاید کوئی راستہ مل جائے تو کہیں جہاز مل جائے واپس نہ جاؤں. اتنے میں پھر وہ بزرگ آ گئے. اب 7 دن ہو گئے. کتنے بڑی مشکل تھا. 3 دن کے بعد جو ہے وہ کیفیات شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. پھر بابا جی آئے آپ میں روٹی لے لو ٹوک لے لو کیا لے لو. وہ ٹکر کہتے ہیں پنجابی میں. پاک پٹن میں کیا کہتے ہیں؟ ٹکر کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ٹکر لے لو ٹوک لے لو اور کیا لے لو؟ پانی لے لو. پانی لے لو پانی. پھر اب تو کچھ بھی نہیں میرے پاس. اب بزرگو ادھر آؤ میرے پاس ہے. میرے پاس ہے کچھ. آؤ بھائی چھوڑ دیا اس بات کو. تیرے پاس کچھ نہیں. تو اللہ کا بندہ ہے ایمان والا ہے. یہ تھوڑی بات زندگی کی باہر آپ نے دعا کی ہے نمازیں پڑھی باقی بھی حج جو پہلے دے چکے اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہے میرے پاس. ہے میرے پاس. کہ لگے کہ وہ مجھے دے دو وہ مجھے دے دو. اور ایسے آدمی نہیں. ایک پیپر دیتا ہوں آپ کو ایک کاغذ دیتا ہوں قلم کے ساتھ لکھ دو کہ 5 رکن یہ ہیں اور چھٹا رکن ساتھ یہ لگے تو وہ 5 رکن بھی کامل رہتے ہیں. آقا نے بھی فرمایا غربت کفر تک پہنچا دیا. کہاں تک؟ اگر آپ کے پاس مال ہے حلال کا مال ہے عبادت کریں گے فکر ذہن دھیان اور کدھر نہیں جائے گا. تو فرمانے لگے میں لکھنے کے لیے تیار لائے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 رکن اسلام کے کس نے 5 رکن اسلام کے ہاں جی. اور چھٹا رکن آگے کہا کہ اگر وہ کیا ہے بزرگ کہتے ہیں بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ کیا ہے روٹی ہے. اگر وہ نہ ہو تو باقی بھی خطرے میں. باقی کیا ہے خطرے میں. یہ لکھ کر دے دیا. پانی بھی مل گیا روٹی بھی. اب زیادہ امریکہ کے بھیجنا تھا نا زیادہ امریکہ ذرا سیر اور ذرا پیٹ بھر کے جو ہے وہ کر لو کھا لو پی لو. کھا بھی لیا پی لیا. جب دریا سمندر کے کنارے پہنچا آگے بیڑا میری بیڑا تیار کھڑا تھا. رسول صاحب مولوی صاحب آجو 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 ٹائم ختم ہو رہا بیٹھو. بیٹھ گیا اور پہنچ گیا کدھر پاک پتن شریف. سبحان اللہ. ہاں جی وہاں پہنچا. حجوراً اس وقت نام تھا. ہاں جی. اور پھر بڑے لوگ ملنے آئے. حضور بابا صاحب سنگھ آئے. اللہ کے ولی جو ہے ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے چلو میں خود ہی چلا جاتا ہوں مل آتا ہوں. کتنے مریدوں کو پتہ چل جائے گا کہ علامہ صاحب حضرت صاحب مفتی صاحب آج کر کے ہیں. کیا کر کے ہیں؟ آج کر کے ہیں. ذرا جاؤں نا. وہاں پہنچا سلام کیا. آپ نے اس کا استقبال کروایا کیونکہ اللہ کے گھر سے آیا تھا. پھر وہی بات پوچھی مولانا ایک ٹائم نہیں ہے رکوع کا مسائل کا ٹائم نہیں ہے. دیکھیں میں نے پہنچنا بھی اور عصر کی نماز میں نے خود پڑھا. صبح بعد وقت درس حدیث ہوتا ہے. صبح کے وقت درس قرآن ہوتا ہے. اتنے لوگ وہاں پہ بھی جمع ہوتے ہیں سننے کے لیے آتے ہیں. جب وہ آگے سے موجود نہیں ہوتا تو پھر وہ دل میں ذرا بات اچھی نہیں سمجھتے. میں چاہتا ہوں میں پہنچ جاؤں آپ کی دعاؤں سے. بس دعا کریں تو آپ یہی سن لیں. سوالوں کے جواب آپ کوئی جنگل میں بیٹھے ہیں علم کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ کو مل جائیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے آپ نے وہی مسئلہ پوچھا. کیا مسئلہ پوچھا مفتی صاحب جی؟ بیلی آج مسئلہ سے پیش آیا سے پوچھا سے میرے کو
کہ اسلام سے رکن کیسے؟ اب اکڑ گیا مولوی تو بات کیا کہتا ہے تو دوسری بات وہی بتا کریں. تو میرے قائد اسلام ایک بار بات کرتے ہوئے بتانے لگے کہ کسی مولوی نے ایک مسئلہ بیان کیا تو اس نے کہا جی امام کا قول یہ ہے، امام کا قول یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ مسئلہ اگلے دن کہتے ہیں اس سے پہلے میرے پاس آگے نبی کہنے لگے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کہتے میں نے کتابیں دے کر بتا دی اس کو مسئلہ غلط بتایا ہوا کیا، اب میں نے صحیح بتا دیا تو اب وہ لوگوں کو صحیح نہ بتایا کہ میں نے کس بار غلط بیان کیا. اب کیا کہتا ہے کہ وہ جو میں نے بتایا تھا وہ بھی ایک امام کا قول تھا، وہ ایک امام کا، اب زیادہ اماموں کے قول ہو گئے، زیادہ اماموں کے قول مل گئے ہیں، وہ صحیح ہے، رائے ہے، اس پر عمل کرو. تو میرے استاد محترم مجھے اسلام پوچھتے ہیں کہ مجھے پتہ خبر آ گئی سمنا بات کا یہ واقعہ تھا، وہیں ساتھ رہتے تھے خبر آ گئی میرے پاس. تو میں نے پوچھا کہ وہ کون سا امام ہے جس کا وہ مسئلہ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی تو امام ہی ہوں، میں بھی تو کیا ہوں امام، میری بھی تو بات ہے نا. تو اب یہ نہیں کہا کہ وہاں پھر اڑ گیا، کہنے لگا جی بتایا تھا کہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، عیسائی میں، تمام تر کتابوں میں 5 رکن ہیں. کتنے؟ 5. ہاں جی آپ نے فرمایا کہ مولانا 6 نہیں کیا بھائی 6 نہیں ہے، 6 نہیں ہے مولانا اپنا بات ہے جو ہوا ذرا اپنی عزت تو بنائے نا. کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے نہیں پڑھے کسی کتاب میں، آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ آپ نے آواز دی مرید خاص کو، مرید شاہ شمس تبریز، ان کا نام تھا شاہ شمس ترک، کیا نام تھا؟ شاہ شمس ترک تبریز روم والے تھے. تو کہاں وہ میری بڑی کتاب لے آئے، میری جو میں نے لکھی وہ کتاب لے آئے، اس میں حوالہ جات بھی جمع ہے کہ یہ واقعہ کہاں سے لیا، یہ مسئلہ کہاں سے رس گیا. جب وہ آیا کتاب لے کر یوں کھولا درمیان سے مولانا کے آگے کیا، وہی صفحہ ادھر، سبحان اللہ، وہی صفحہ ادھر اندر لگا ہوا، اور ایسے جیسے کتاب کلمی ہوتی تھی اس وقت آپ کو پتا ہوتا، اور ان کے آنکھ کا لکھا ہوا ہے بول اٹھا اللہ اکبر. کہا یہ تو میرے ساتھ وہاں ہوا تھا، آپ کے پاس ایک کتاب کا فرمایا اللہ کے دیکھ بندے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک دلوں سے پردے ہٹا دیتا، ان کی نگاہ ایسی عطا کرتا ہے دل پر ڈالیں تو دل کی کیفیات کا پتہ چلتا ہے، نظر اٹھائیں تو عرش اولا تک پہنچے. مولانا حلال کی کمائی کرنا یہ بھی فرض عین ہے. کیا ہے؟ فرض عین ہے، اور نوٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے آپ کے. تو ہاں جی فرض کیا ہے اس کا اصول، اور یہ کیا حلال رزق کمانا ہے ہم نے، اور یہ آقا کے فرمان بھی ہیں قرآن پاک فرمایا یہ کیا ہے چھٹا رکن، اس پر بھی عمل کرو، حلال رزق کماؤ، حلال رزق کما کر اللہ کے لیے جیسے صدیق اکبر نے آپ اپنی توفیقات کے مطابق ہمیشہ غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، وہ جن کے پاس کپڑا نہیں، جوتا نہیں. ہمارے محترم جناب جبرا پیر صاحب ہر سال ایک دفعہ کرتے ہیں، کئی طالب علموں کا وظیفہ مقرر ہوتا ہے، کئی لوگوں کی، کئی غریب بچوں کی شادیوں کا خرچ ہوتا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ سے آ کر ملتے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ علماء میں سے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے پھر انہیں قرآن اندازی نہیں ایسے ہی نواز دیا جاتا ہے. اور آپ اور آپ کیا ہیں، اس آپ کا تعلق بڑا اونچا ہے. اللہ پاک نے آپ کو علم نہیں فقط جاننے والے فقط نہیں، فقط تعلق والے نہیں، کیا ہیں الحمدللہ تعالی حضوری والے. اللہ پاک آپ کے جسم کو سلامت کرے. میرا بھی روزے دار تھا، دھوپ میں آیا ہوں، کوئی ادھر ادھر ہو گیا تو میں تو ٹھیک ہے. اور یہ مسائل ہیں کچھ، اگر میں نے جیسے عرض کر دیا ہے آپ ضرور پوچھیے گا علماء کرام سے. اللہ پاک